بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر الزماں، آمد مسیحا، یاجوج ماجوج اور قیامت سے پہلے برپا ہونے والا آخری معرکہ خیر و شر، اس جیسے موضوعات صرف عالم اسلام ہی نہیں بلکہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی مدتوں سے زیر بحث ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تینوں مذاہب کے وہ علماء جو ان موضوعات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وہ سب گزشتہ 30 سالوں سے ان واقعات کے عن قریب ظہور پذیر ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں، اور بیشتر علامات کے ظہور سے ان کے شواہد بھی پیش کر رہے ہیں۔ اس علم کو ایسکاٹالوجی کہتے ہیں، یعنی مذہب کا ایسا علم جو موت، دنیا کے اختتام اور جزا و سزا کے معاملات پر گفتگو کرتا ہے۔ ایک عرصہ تک عیسائیت میں اس موضوع پر مسلسل گفتگو ہوتی رہی، لیکن یورپ کے جدید سیکولر انقلاب اور چرچ کی بالادستی کے خاتمے کے بعد اب یہ موضوع عیسائیت کے چند ایک مخصوص فرقوں اور مسلکوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیں موجودہ دور میں یہودیوں کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ سنے جانے والا رابی امنون یتزک، جسے امنون اسحاق کہتے ہیں، آنے والے وقت اور بالخصوص نیو ورلڈ آرڈر کے تحت کیا کیا خطرناک پیش گوئیاں کر چکا ہے اور کیسے حالات کو اس حق میں موڑا جا رہا ہے۔ دوستو، یہودی لابیوں کی یہ سازش مختصر دورانیے کی ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ کئی اشروں تک ان سازشوں پر کام کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کتابوں اور تقریروں میں ان خیالات کو سامنے لایا جاتا ہے، اور پھر فلموں اور ڈراموں کے ذریعے عام عوام کو آنے والے حالات کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ہم اس یہودی لابی کے سارے کارنامے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ السلام علیکم دوستو، گزشتہ 30 سالوں میں ایک بار پھر اس موضوع میں اس وقت سے جان پڑ گئی ہے جب سے دنیا بھر کے سائنسدانوں، خصوصاً سیاروں کی چال پر نظر رکھنے والے سائنسدانوں نے اس بات پر کانفرنس منعقد کرنا شروع کی ہیں کہ زمین کا مادہ اور ہمارے نظام شمسی میں سیاروں کی چال ڈھال یہ بتا رہی ہے کہ اب دنیا فنا ہونے والی ہے۔ ان سائنسدانوں کی وارننگ اور تباہی کے اندازوں کے بعد ایک دفعہ پھر انجیل کے پرانے اور نئے عہد نامے کھولے گئے، اور اب عیسائیت کے تناظر میں آخری معرکہ خیر و شر کے بارے میں سنجیدگی سے گفتگو ہو رہی ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں سے کہیں زیادہ یہودیوں نے اس موضوع پر تحقیق کی، اور سب سے زیادہ لٹریچر بھی انہوں نے ہی تحریر کیا۔ اب ہم آپ کو پچھلے 124 سالوں میں یہودیوں کی طرف سے کی جانے والی کاوشوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ صہیونیت کی خفیہ تحریک کا آغاز 1896 میں منعقد ہوا۔ اس بڑے یہودی اجتماع میں ورلڈ پروٹوکولز پر اتفاق، 1916 میں برطانیہ کے ساتھ اسرائیل کے قیام کے لیے خفیہ معاہدے، 1920 سے تل ابیب اور دیگر ریگستانی علاقوں کی جانب یورپ کے یہودیوں کے قافلوں کی صورت روانگی کا آغاز، اور آخر کار 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام تک، سارے مراحل میں اسی آخری معرکے خیر و شر کی جانب پیش قدمی ظاہر کی گئی۔ یہودی مذاہب کے ماننے والوں کے نزدیک اس زمین پر ابھی ایک بہت بڑا معرکہ ہونا باقی ہے، اور وہ ہے ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر۔ یہودیوں کی مذہبی تعلیمات کے مطابق یروشلم میں ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، وہاں تخت داؤدی آراستہ ہوگا، اور پھر ان کا آخری مسیحا اس تخت پر بیٹھ کر ایک عالمی حکومت قائم کرے گا۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر لاکھوں یہودی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں سے اپنی پرآسائش رہائش گاہیں اور بڑے بڑے کاروبار چھوڑ کر آج اسرائیل میں آ کر آباد ہو رہے ہیں۔ جس طرح دنیا بھر میں جدید سیکولرزم اور لبرلزم کے طوفان سے تمام مذاہب کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ویسے ہی اسرائیل میں آباد یہودی، خصوصاً ان کے نوجوان بھی اس کی زد میں آئے ہیں۔ اسرائیل کا ماحول دراصل خالصتاً جنگی بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے، جس میں ہر نوجوان کو میٹرک کے بعد 2 برسوں کے لیے لازمی فوجی ملازمت حاصل کرنا ہوتی ہے، اور ان 2 برسوں میں اسے مسلمانوں سے لڑنے، ان پر فتح حاصل کرنے اور مسیحا کی آمد تک اسرائیل کو مضبوط بنائے رکھنے کے جذبات سے بھرا جاتا ہے۔ نوجوانی میں ہی اس طرح کی تربیت ملنے کے بعد
وہ اپنی باقی تمام زندگی یہی خواب دیکھتا رہتا ہے کہ کب وہ وقت آئے گا جب وہ اس فوج کا حصہ ہوگا جو اردن، مصر، عراق، شام اور سعودی عرب میں آباد مسلمانوں کا خاتمہ کر دے اور ایک عالمی یہودی حکومت کا قیام حقیقت بن جائے۔ اسرائیل سمیت دنیا بھر کے وہ ممالک جہاں پر یہودی مستقل بنیادوں پر آباد ہیں، وہاں کے علماء جنہیں قرآن میں احبار و رہبان کہا گیا ہے اور عربانی زبان میں وہ رابی کہلاتے ہیں، یہ لوگ گزشتہ 30 سالوں سے یہودیوں کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر کے لوگوں کو آخری مارکہ خیر و شر کی تیاری کے لیے مذہب کی جانب لوٹنے اور اس کی مکمل پابندی کا درس دے رہے ہیں۔ ان سب صہیونی کوششوں میں سب سے زیادہ متحرک اور مقبول رابی امنون اسحاق ہے، جس نے 1986 میں 33 سال کی عمر میں شوفار نامی ایک تنظیم بنائی، جس کا مقصد بھٹکے ہوئے یہودیوں کو واپس مذہب کی جانب لانا تھا۔ یہ یہودیوں کی تاریخ میں پہلا رابی تھا جس نے اپنے خطبوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا۔ پہلے اس نے اپنے خطبات ویڈیو کیسٹوں کے ذریعے پھیلائے، پھر CDs، اور اب اس کے YouTube پر لاکھوں مداح موجود ہیں۔ تنظیم کے ابتدائی 4 سال بعد ہی وہ اس قدر مقبول ہو چکا تھا کہ اسے سننے کے لیے لوگ اسٹیڈیم بھرنے لگے۔ وہ یہودیوں کو ایسی خالص مذہبی زندگی گزارنے کی جانب راغب کرتا ہے جس میں فحاشی، عریانی، ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اس نے 2011 میں یروشلم کے ٹیلی ویژن سینٹر کے سامنے اپنے ہزاروں پیروکاروں کی موجودگی میں 1000 ٹیلی ویژن سیٹ بھی توڑوائے تھے۔ آج سے 6 سال قبل دنیا بھر کے یہودی علماء 4 خونی چاند یعنی 4 بلڈ مون کے اس قدیم تصور کے تحت اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ آئندہ 3-4 سالوں میں یہودیوں پر بہت برا وقت آنے والا ہے اور پھر اس کے بعد ہماری آخری اور بڑی فتح ہوگی۔ اس تصور کو یہودی المیہ کے بعد کامرانی کا نام دیتے ہیں، اور یہودیوں کی تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جب ان پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹے، جس کے بعد انہیں اللہ نے نصرت اور فتح سے ہمکنار کیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کے طور پر یہودی علماء یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ جب 1642 میں اسپین میں اربیلا اور فرینڈڈ کے اقتدار میں آنے کے بعد یہودیوں پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے، اسی سال امریکہ بھی دریافت ہوا، جو بعد میں یہودیوں کی عالمی منظر نامے پر چھانے کی علامت بنا۔ اسی طرح وہ 1967 کی فتح کو بھی انہی 4 خونی چاند کے آسمان پر طلوع ہونے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تصور دراصل ایک ساتھ آگے پیچھے ایسے چاند گرہنوں کی بابت ہے جو ان کے بڑے تہواروں خصوصاً یوم کپور کے قریب واقع ہوتے ہیں۔ اپنی تاریخ کو مثال بناتے ہوئے 2014 اور 15 میں امنون اسحاق نے ان 4 خونی چاند گرہنوں کے بارے میں بتایا کہ کچھ عرصے بعد یاجوج ماجوج اور بڑی عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے اور دنیا میں صرف چند یہودی ہی باقی بچیں گے۔ یہودیوں کے ہاں خالص بنی اسرائیل کی برتری کا ایک گہرا تصور موجود ہے، اور مسیحا کی آمد کے بارے میں بھی ان کی پیش گوئیوں میں یہی درج ہے کہ وہ خالص بنی اسرائیل یعنی آل یعقوب کی حکومت قائم کرے گا۔ امنون اسحاق نے 2011 کے اکتوبر میں کہا تھا کہ موجودہ یہودی علماء میں آل یعقوب میں سے صرف 5% ہیں اور باقی 95% بہروپیے ہیں جو خود کو آل یعقوب کہتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے آپ یہودیوں پر عذاب آئے گا اور نتیجے کے طور پر خالص بنی اسرائیل ہی باقی رہ جائیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو امنون اسحاق کی کرونا کے بارے میں کی گئی پیش گوئی اور ایجنڈا 30 کے بارے میں وضاحت سے بتائیں گے، جس کو سننے کے بعد یہودیوں کی عیاری اور مکاری اور دنیا پر اپنی بالادستی قائم کرنے کی سوچ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ حافظ۔